نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ ماجدہ دونوں کے متعلق، ان کے متعلق اس قوم کا کیا عقیدہ ہے، میں ان کے اپنی کتب سے دکھا دوں. بھائی میں مختصار کے ساتھ، میرے ساتھ بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں مختصار کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں. ایک یہ کتاب دکھائیں گے، اسی سے آپ کی مار ہو جائے گی. عزیزو یہ کتاب ہے عقیدۃ آپ ٹینشن نہ الموحدین. لیں، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو وہاں پہ میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ تو بزرگ ہیں، آپ سنیں بس. آپ نے جواب نہیں دیا تو ہمیں جواب دینے دو. عقیدۃ الموحدین والرد علی الضلال والمبتدعین. یہاں پر اس کتاب کے ضمن میں بہت سارے، جو سن 1999 میں چھپی ہے، بہت سارے رسالے ہیں، بہت سارے کتابیں ہیں. اس جملہ میں ایک کتاب ہے الرسالۃ السابع عشر ادلۃ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماجدین کے متعلق، اس کے دلائل. اب اس کا عقیدہ کیا تھا اور اس کے دلائل کیا اس کتاب میں ہے. مؤلف کون ہے؟ مؤلف اس کا ہے مرقات المفاتیح کا جو مصنف ہے علی بن سلطان محمد القاری، ملا علی قاری، جو کتاب مرقات کے مصنف ہیں اور کتاب شرح شفا کے مصنف ہیں. بہت سارے کتابیں ہیں ان کی، اور وہ بھی حنفی ہیں، خود بھی حنفی ہیں. اچھا، اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں اما بعد، جان لو کہ فیقول افقر عباد اللہ الباری علی ابن محمد ابن سلطان محمد القاری کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ قال الامام الاعظم والہمام الاقدم فی کتابہ المعتبر المعبر عنہ بالفقہ الاکبر ما نصہ، کہ ہمارے بہت بڑے جو امام عظیم الشان ہے ابو حنیفہ نے اپنے کتاب فقہ اکبر میں اس طرح فرمایا، ووالدا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کریمین ہیں حضرت عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نزدیک وہ سادات المؤمنین سید الجنہ، ان کی والدہ سلام اللہ علیہ خیار سیدات اہل الجنہ میں سے. اس جماعت کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ نستجیر باللہ، دونوں کافر مرے. فقال شارح، اس کتاب کے شارح نے فرمایا ہے، هذا رد على من قال بأن والدي الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات على الایمان. بلی یہ اس بات کا رد ہے کہ جو کوئی کہہ دے کہ وہ مومن دنیا سے گئے، نہیں، نستجیر باللہ کافر گئے. وعلى من قال مات على الكفر ثم ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ دعا اللہ لهما فاحیاهما اللہ واسلم ثم مات على الایمان. اور اس بات کو بھی جھٹلا دیتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا کیا تو وہ زندہ ہو گئے، ایمان لائے، پھر مر گئے. اس کا بھی رد ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ ابو حنیفہ کا فتویٰ. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اچھا، فإذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الإمام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة الأعلام. کہتے ہیں کہ یہ صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب سے، سنت سے، اور ہمارے علماء کے اجماع ہے. ان کے علماء کا اجماع ہے کہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دنیا سے نستجیر باللہ کافر گئے. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 480 میں، اچھا، وَأَمَّا الْإِجْمَاعِ، کہتا ہے ہمارے پاس اجماع ہے، فَقَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَسَائِرُ الْمُجْتَهِدِينَ. تمام سلف کا اور خلف کا، صحابہ کا، تابعین کا اور ائمہ اربعہ کا اور تمام مجتہدین کا، اسی مسئلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر، مشرک، جہنمی، نستجیر باللہ. اس پہ بغیر من غیر اظہار خلاف سب کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. ان کے فرقے کا سب کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ جہنمی. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح شتم کرتے ہیں. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ برا کہتے ہیں نا، ان کی بے احترامی، کسی طرح سے بھی بے احترامی کرنا وہ کفر ہوتا ہے، وہ اس کا کہنے والا واجب القتل بن جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کا پورا فرقہ الحمدللہ، ان کے ائمہ اربعہ، ان کے علماء، ان کے خلف، ان کے سلف، ان کے تابعین، سب کے سب کیا ہے؟ ہاں، پتہ چلا نا، سب شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب بھلے سلمان رشدی والے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں والعجب من الشیخ جلال الدین السیوطی، عبد الرحمن سیوطی سے عجب ہے، مع احاطته بهذه الاثار التي كادت ان تكون متواترة في الاخبار. کہتے ہیں ہمارے پاس متواتر جیسے اخبار ہیں، متواتر جیسے اخبار ہیں. عبد الرحمن السیوطی یہاں پہ کس منہ سے آیا؟ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ایمان پہ مرے. انه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الائمة، اس نے ایک شاذ قول اختیار کیا، شیعوں والی قول، روافض والی قول اختیار کیا کہ وہ مومن تھے، نہیں. وتبعه جماعة من العلماء المتأخرين وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين.
اس نے عدل واہی بہت جھوٹے دلیل ایسے ضعیف دلیل لے کے آیا بھائی، اور کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے اس کی بات مانی. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے سیوطی سے پہلے سب کا اجماع ہے اور سب ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا ہیں؟ کافر مشرک نستجیر باللہ جہنمی. اور اس طرح اس قوم نے اپنے کفر کا اور اپنے دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہونے کا ان لوگوں نے ثبوت دیا ہے. تو اب جب تمہاری اپنی اجماع ہے، جب تمہارا امام کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہے، تو داماد کہاں سے لے کے آئے بھائی؟ داماد کیوں جہنمی نہیں ہو سکتا؟ مان ویلن ہے کوسمان داماد ہے، چلو تو وہ کیسے جہنمی نہیں ہو سکتا؟ پہلے ایک بات سنو، کیا مانتے ہو کہ نبی کی والدہ اور نبی کے جو والد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطلب جو انہوں نے اعلان کیا نبوت کا، تو میں اس سے کیا کام؟ تو تو حنفی ہے، تمہارا جب علماء کا اجماع ہے تو اپنے فرقے کی بات کرنا، شیعوں والی بات نہ کر، شیعوں والی بات نہ کر، شیعوں والی بات نہ کر. اب تک تمہاری سننی ہے نا، آگے اب میری بھی سن. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مطلب آ کے نبوت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ چلی گئی اور والد کا تو انہوں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں جی وہ کافر گئے ہیں؟ وہ تو اس دین پہ گئے ہیں، نبی کے دین آنے سے پہلے کے ہیں. وہ تو اس چیز کو تم سامنے رکھ کے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی حضرت عزیزو، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کو مزید کھول دوں. اب کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا بتایا اپنا؟ وسیم. نام؟ ہاں نام کیا بتایا بھائی؟ وسیم. بس دیکھ میں اس بات کو اسی مزید پہ اتفاق کرتا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنی بے عزتی کرانی ہے اور اپنے پورے فرقے کی بے عزتی کرانی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو صرف ملا علی قاری کا ہے نا. سنا اب کہتے ہیں کہ وہ بےعزتی والے اور عزت والے الفاظ اپنے پاس رکھیں. یہ الفاظ اچھی بات ہے، ابھی پتہ چلتا ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو آتے ہو نا بےعزتی اور عزت والی بات. آپ مجھے بتاؤ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر جہنمی کہہ دے، وہ کیسا آدمی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. اگر کوئی کہہ دے، یہ تو تم تشریح کر رہے، نہیں یہ تو تمہاری تشریح ہے. اگر کوئی کہہ دے نا، بات سنو، اگر کوئی کہہ دے کہ تم تشریح کر رہے ہو نا، یہ تو تم تشریح کر رہے ہو نا. کیوں کہہ دے؟ اگر یہ تو تمہاری تشریح ہے، یہ تو تم کہہ رہے ہو، یہ تم کہہ رہے ہو تمہاری تشریح ہے اور تم کافر ہو، ٹھیک ہے نا. یہ تم کہہ رہے ہو تمہاری تشریح، یہ سب کچھ تمہارا کچھ ہے. جو اگر کسی شخص کا میں مانتا ہی نہیں ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے وہ کافر ہوتا ہے، مان لیا نا؟ مان لیا؟ ہاں کافر ہوتا ہے. ہاں کوئی نبی کے والدین تو ہیں ہی جنتی. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہماری کئی کتابوں بھائی یہی سوال آپ سے ہے نا کہ اگر کوئی کہہ دے نا، آپ غصہ نہ کریں، میں نے کہا اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ملحد آ جائے، نہیں غصہ نہیں کر رہے، غصہ تو آپ کر رہے ہو. آپ سوال تو سنو، اگر کوئی ملحد کافر مردود جو بھی آدمی ہے وہ آ کے کہہ دے کہ ان کے والدین جہنمی ہیں، کافر ہے، تو آپ اس کے متعلق کیا کہو گے؟ یہ تو کھل کے بات آپ نے کر دی کہ حضرت عثمان والی بات لے ہیں. میں تو صرف یہاں پہ نبی کی بیٹیاں ثابت کرنا چاہتا تھا، میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا. ڈر گئے سوال کا جواب سنے نا میری بات سنے نا، میں تو صرف یہ بیٹیاں ثابت کرنا چاہتا تھا، باقی یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے شوہر ہونے سے کوئی جنت میں جائے گا یا کسی کے والدین ہونے سے کوئی جنت. ٹھیک ہے، سمجھ گیا وسیم صاحب. الحمدللہ وسیم صاحب سنو، جی بیٹیاں بتائیں کتنی ہیں. میرا جو کہنے کا یہ سوال سے ڈر گئے، سوال کا جواب نہیں دے رہے، سوال سے ڈر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر کہہ دیں کہ کافر ہے، کہہ دیں کافر ہے، تو دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ جائے کہہ دے، دیکھو سوال سن لو پہلے پھر جواب دینا یا جواب نہ دینا تمہاری مرضی. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں، جہنمی ہیں، اس کے وہ کیسا آدمی ہے مجھے بتاؤ؟ وہ مسلمان ہے یا ملحد ہے؟ نہیں تم سوال سے نہ بھاگ، سوال سے تم بھاگ رہے ہو. میں جس چیز کا میں نے سوال کیا مجھے اس چیز کا جواب. اچھی بات، سوال سے بھاگو نہیں، سوال سے بھاگو نہیں. نبی کی کتنی بیٹیاں ثابت کرو. اوکے جناب اب جواب نبی دیتے ہیں کی کتنی بیٹیاں، مجھے صرف یہ اوکے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں جواب. کیا دیکھیں نبی انہوں نے یہ کون سوال کا جواب دے رہا ہے کون نہیں دے رہا اس کا پتہ چل رہا ہے. یہ کتاب ہے عزیزو صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2003 میں.
اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیوں، باب بیان ان مات علی الکفر، ہاں باب بیان ان مات علی الکفر فهو فی النار، جو نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ، جو کافر مرتا کفر مرتا ہے وہ جہنم میں۔ اس نے کیا کہا وسیم صاحب نے؟ وسیم صاحب نے کہا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے مرے تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ مرے تھے، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ مرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ مرتا ہے، وہ تو کفر پہ نہیں مرتا نا، وہ تو دین حق پہ مرتا ہے، ابھی تو اسلام آیا بھی نہیں ہے۔ اچھا باب بیان پھر وہی انمات، بات سن لو بھائی بات نہ کاٹو، سن گل سنو تم، باب بیان انمات من مات علی الکفر فهو فی النار، جو کفر پہ مرتا وہ جہنم میں، ولا تنالہ شفاعہ، شفاعت کا مستحق نہیں ہوتا، شفاعت اس کو نہیں پہنچتی، ولا تنفع قرابۃ المقربین، اور اس کے رشتہ دار کی رشتہ داری بھی اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ اچھا کفر پہ جو مرتا ہے وہ کافر جہنم میں، کافر بھی ہے جہنمی بھی۔ اچھا شفاعت بھی اس کو نہیں ملتی، اور رشتہ دار کی رشتہ داری بھی اس کی فائدے میں نہیں ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے بھائی؟ مسلم تم نے عنوان لگا دیا، مسلم میاں تم نے عنوان لگا دیا، مردود مسلم، ملحد بولو مسلم نہ بولو۔ یہ کون ہے وہ شخص؟ اس کتاب کا نام تم لوگوں نے مسلم، صحیح مسلم رکھا ہے، یہ مسلم ہے یا ملحد ہے؟ وہ بھائی تم پاکستان میں جلسے جلوس کرتے ہو سلمان رشدی کے خلاف، کوئی جلسہ یہ اس ملحد کے لیے بھی رکھو؟ یہ کیا بک رہا ہے؟ یہ جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم، یہ کون ہے جو کفر پہ مرا ہے جو جہنم میں ہے، جس کو شفاعت نہیں ملتی اور اس کے رشتہ داروں کی رشتہ داری اس کے فائدے میں نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ انس کہتا ہے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، این ابی، ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، اس نے کہا فرمایا کہ جہنم میں، فلما قف، جب وہ آگے چلا دعا، اس کو بلایا، ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار، کہا کہ اس کو واپس آ جا، میرا بھی باپ جہاں آپ کے باپ کے ساتھ دونوں اکٹھے جان، نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ۔ اچھا میں نے کہا نا اس نے تہیہ کر لگا ہم نے بے عزتی کرانے کی۔ صفحہ نمبر 442 میں، مسلم میں 442، حدیث نمبر 2147، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت مانگتے ہیں رب سے، اللہ سے، کہ اب میں نے اپنے والدہ کی قبر کی اجازت لینی ہے، زیارت کرنی ہے، قبر پہ جانا ہے۔ استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے، اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کی کیا کروں؟ استغفار کروں، کہ تو اس کے گناہ بخش دے۔ تو اللہ نے فلم یأذن لی، اللہ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں، کوئی استغفار نہیں کر سکتے اپنے والدہ کے لیے۔ وَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، میں نے کہا ان کے قبر کو ملنے چلیں، تو فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، قبر پہ ملنے پہ جاؤ۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح مسلم بشرح النووی ہے، نووی کی شرح ہے، بہترین جو شرح مسلم کی، مجلد نمبر 4 جزء 7 چاپ دارالفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 40 میں، فرمایا کیا؟ یہ بکتا ہے، یہ بندہ بکتا ہے، میں نے رب سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کی استغفار کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور میں نے اجازت مانگی کہ ان کی قبر دیکھ لوں، تو اجازت دی، فیہ جواز زیارت المشرکین، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی والدہ کی قبر کو جا سکتے ہو، اس میں ہاں یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مشرکین کی قبر کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کافر کی استغفار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا پتہ چلا عزیزوں کہ ان لوگوں نے اپنی کتب میں کیا بکیں، ان کا اجماع کیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، کہ یہ نستجیر باللہ کافر بھی ہیں، شفاعت بھی ان کی نہیں ہو سکتی، جہنم میں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں کر سکتے، استغفار بھی نہیں کر سکتے، اور رشتہ داری کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کے رشتہ داری کا بھی کہ پیغمبر خاتم الانبیاء کوئی فائدہ نہیں، جہنم نستجیر بالعذاب ہو، ٹھیک ہے نا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بری طرح سے گستاخی کرنا، ان کو اس طرح سے نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ اذیت کرنا، ان کی اس طرح سے شتم کرنا، ان کے صحیح ترین اجماعی کتب میں اس طرح ہے،
اور یہ اب آ کے آئیں کہ عثمان داماد ہے، عثمان اچھا آدمی ہے، تو بھائی اگر ان کے والدین کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو داماد کیوں فراڈی نہیں ہو سکتا؟ تم مجھے سمجھاؤ یہ داماد، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کسی سے شادی کر لیتے ہیں، بعد میں وہ چینج ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد دیکھتے ہیں داماد سب سے بڑا کمینہ آدمی نکلا، ٹھیک ہے نا کمینہ آدمی نے، یا شروع میں اچھا ہوتا ہے بعد میں برا بن جاتا ہے ہیں؟ اور تم خود کہتے ہو کہ اسی دو بیٹیوں سے پہلے عتبہ اور ابو جہل کے بیٹوں نے شادی کی تھی۔ اچھا اب جواب دے دو وسیم صاحب، میں خاموش، تم جواب دے دو، چلو وسیم، مسٹر وسیم چلے میں گئے، نے بولا ہے، بولو اب جواب دے دو، میں خاموش، میں نے بولو تسم پنجابی جواب ہلو، دو سانو جی، گل کرو تو میری آواز آ رہی ہے؟ سانو میری آواز تاڑی آ رہی ہے؟ آواز آندی ہے جی سر۔ پھر تو میں صبح سے بول رہا ہوں، میری ایک بھی نہیں سنی گئی۔ یہاں پہ نا میں دفاع کے لیے خاموش، کسی تم کو بولو، استعمال تم نہیں بولو بولو بولو۔ سنیں سنیں، ہوں یہاں پہ دفاع کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے بیٹیوں کو، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ بیٹیاں کتنی ہیں، بس صرف اس میں، اور کچھ نہیں ہے کہ ہاں جی میں انہیں سامنے لا کے عثمان کا تو دفاع کروں، یا پھر میں کروں جی میں آپ کو سامنے لا کے کسی اور کا دفاع، میں کسی کا دفاع کرنے کے لیے نہ، میرا صرف ایک ہی پوائنٹ کیا ہے، سوال ہے کہ پھر بیٹیاں کس لیے کتنی پوچھ تھی۔ رہے ہو؟ اگر کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں، میں وہ ہر چیز ثابت کروں گا، وہ وہ بتاؤ ٹینشن نا، نہ لو، نقطہ میں اپنا صرف یہی بتاؤ، میں نے تمہارا عقیدہ، پوچھا تجھ سے کہ کیوں پوچھ رہے ہو، تو نے میں بتایا نہیں۔ کہتا ہوں کہ تم مجھے صرف تم ایک دفعہ بیٹیوں کے بارے میں بتاؤ، میں وہ سب کچھ بتاؤں گا، یہ کیا پوائنٹ، میں جو بھی پوائنٹ بناؤں وہ تو پھر آگے میں نے جواب دینا نا، میں نے جو سوال پوچھا اس کا تم جواب پوائنٹ دو، بتاؤ نا، تم بھاگو تم نہیں، پوائنٹ بتاؤ پھر ہم تم جواب دیں گے، بتاؤ، پوائنٹ نہیں بتائیں گے تو تمہارے جواب نہیں دیں گے بھائی۔ تمہارے پاکستان کے اہل تشیع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی بیٹی تھی، آصف رضا الوی سے بات ہوئے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اور تو میں فرق تمہاری کیا پڑتا ہے بھائی؟ تم مجھے وہ پوائنٹ سمجھا دو، ایک بیٹی ہو یا چار بیٹی ہو، پوائنٹ مجھے سمجھا دو، فرق کیا ہے؟ اگر چار بیٹیاں ہوں تو فرق فرق کیا بہت ہے پڑتا نا، ہے؟ ہاں وہ فرق کیا ہے، کیوں نہیں مجھے پڑتا؟ سمجھاؤ نا، سمجھاؤ۔ فرق تو یہیں سے تمہارا نظریہ صاف نظر آتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک بیٹی ہے، تو ان سے علی کو منسوخ کر کے علی کو تم بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہو، اور حضرت عثمان غنی کے تم تکفیر کر دیتے ہو، پیچھے کر دیتے ہو، کیوں؟ میں نے کہا نا عثمان کے پیچھے آئے گا، جب میں نے وہ غلط تو نہیں بولا تھا، میں نے غلط نہیں، تو نہیں بولا تھا نا، سنو عثمان کے سنو پیچھے، سنو سنو، اچھا۔ عثمان کے پیچھے میں تو عثمان کے دفاع کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں جی وہ بیٹیوں کے شوہر ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضور کے داماد ہیں، لیکن تمہارے فرقے میں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں داماد، میں داماد منوانا چاہتا اچھی بات ہے، اب میں آپ ہوں کو اس جواب وقت دے میں دیتا جو، ہوں بھائی، سنو ہاں سنو 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 سنو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، دیکھو ان کی جو تزویج ہوئی ہے، ان کی جو تزویج ہوئی ہے وہ اللہ نے آسمان میں کرایا ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کی جو تزویج ہوئی ہے وہ عام تزویج نہیں ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں تو ان سے کوئی شباہت نہیں ہے، وہ سیدت بقیہ جو ہے سیدت النساء اہل الجنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے سیدت نساء اہل الجنہ، سیدت نساء العالمین ہے۔ بقیہ بیٹیاں کی عصمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بقیہ بیٹیوں کی عصمت کی کوئی دلیل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہے، فضیلت ہے، اور ان کی زواج جو ہے اللہ کے حکم سے آسمان میں ہوئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کرا دو۔ اچھا یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 644، انشاءاللہ آپ کا بلا کرے، حدیث نمبر 3624 میں ملاحظہ فرمائیے، اما ترضین، میں آگے کرتا ہوں، یہ حدیث آگے سے پیچھے سے آ جاتا ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مرض الموت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اسی بیماری میں دنیا سے چلے گئے تھے، تو انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے سرگوشی کیا تھا، کان میں کچھ کہا تھا، ہنسی تھی، پر کان میں کچھ کہا تھا، روئی تھی، تو اس کے ذیل میں ہے کہ فقال اما ترضین ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین فضحکت لذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تو راضی نہیں ہے
کہ آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں اور سیدۃ نساء المؤمنین ہیں. تو یہ ہے جنت کے عورتوں میں سب سے افضل حضرت الصدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ چومتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بخاری میں ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ ہے. لہذا فرمائے مستدرک الحاکم الحاکم النیشابوری جزء الثالث چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کتاب معرفت الصحابہ میں یہاں پر حدیث صفحہ نمبر 367 حدیث نمبر 4800 عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنے بیماری میں جب وہ اس میں وفات ہو گئی یا فاطمہ سلام اللہ علیہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین. سیدۃ نساء العالمین آپ سیدہ نساء عالمین ہیں. ھذا حدیث صحیح اسناد صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. 4800 بلے 4800 وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح. والذہبی نے بھی تلخیص المستدرک نے کہا کہ صحیح ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ان کی تکریم کرتے تھے, ہاتھ چومتے تھے. یہ کتاب ہے عزیزہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحاکم النیشابوری. چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 35 میں. صفحہ نمبر 35 ہے عزیز ملاحظ صفحہ نمبر 35. وقد صحت الروایہ یہ حدیث صحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. ویستقبلها ان کے استقبال کو چلے جاتے تھے. ویقبل یدها کلما دخلت علیہ اور جب بھی ان کے پاس جاتی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے اور تعظیم میں احترام میں ان کا ہاتھ چومتے تھے. یہ واحد ہے دنیا میں کہ والد نے بیٹی کا ہاتھ چوما. والد خاتم الانبیاء سردار انبیاء افضل الخلائق من الاولین والآخرین ہاتھ چومتے ہیں کن کا؟ صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہ. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے کفو ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے شوہر. ٹھیک ہے نا. باقی اب بیٹیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضائل نہیں ہیں. بیٹیاں ہیں ہم احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے ان کے یہ فضائل ان کے. میں آپ کو دکھا دوں حدیث. تم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی میں کہتے ہو کہ بیٹیاں تو اور بھی بہت ہیں نا. بیٹیاں اور بھی بہت ہیں بھائی. دنیا میں بیٹیاں اور ہوں گے یا نہ ہوں گے زہرا سلام اللہ علیہ جیسا اور بیٹی نہیں. دیکھو المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جلد نمبر 3 چاپ دار الفکر چھپی ہے سنہ 2009 میں. صفحہ نمبر 364 حدیث نمبر 4791 حدیث صحیح علی شرط الشیخین. شرط شیخین میں حدیث صحیح 4791 4791 ای علی شرط الشیخین بل صحیح. ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح حدیث. اچھا عائشہ نے کہا ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی شخص شبیہ تر ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام میں اور حدیث میں بات کرنے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. وکانت اذ دخلت علیہ رحب بها وقام الیہا. جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان پہ داخل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو خوش آمدید کہتے. فأخذ بيدها فقبلها پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہیں. وأجلسها في مجلسه اور اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. کسی صحابہ کے لیے احترام ہے
کسی شخص کے لیے احترام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج گئے تھے تو بہت سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے, ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے, حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہے. شب معراج احادیث بخاری میں موجود ہیں. سب سے مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ, کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے, کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے. چوما ہے کس کا؟ بوسہ کس کا دیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے روضۃ الطالبین, یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب ہے, روضۃ الطالبین, جز نمبر 5, چاپ دار عالم الکتب. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین, صفحہ نمبر 374 میں. یہ صفحہ نمبر 374 میں. تقبیل ید, کس شخص کا ہاتھ چومنا جائز ہے؟ کس کا آپ چومتے ہیں؟ چومنا جائز ہے کس کے ہاتھ؟ المختار ان تقبیل ید غیرہ, علماء کا یہ فرمان ہے کہ کسی کا ہاتھ اگر چومنا ہو, ان کان لزہدہ وصلاحہ او علمہ او شرفہ او وصیانتہ, اگر چومنا ہو تو کس کے لیے چومتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی زہد بہت بڑی زہد ہے, وہ صالح القول صالح الفعل ہے, اس کے لیے چوما جاتا ہے. عالم ہے, علم کے لیے چوما جاتا ہے. شرف کے لیے, بڑا شریف انسان ہے. سیانتی, بڑا دیندار آدمی ہے. ہاتھ کس لیے چومتے ہیں؟ ہاتھ اس لیے نہیں چومتے کہ فلانا پیسے والا ہے, یہ دنیا والوں کا کام ہے. تعظیم, تفخیم, تکریم, توقیر. اگر دیندار ہے تو دین کے لیے اور دینی اقدار کے لیے کیا جاتا ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ, اور اس طرح کے بقیہ دینی مطالب. تقوی زیادہ ہے, خوف خدا زیادہ ہے, اللہ کے نزدیک پیارا ہے, تو علم زیادہ ہے, شرف زیادہ ہے, ہاں, اس کا ہاتھ چومو. اگر یہ ہو تو یہ مستحب ہے. وَإِنْ كَانَ لِغِنَاهُ وَدُنْيَاهُ وَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَكْرُوهُ, اگر کسی شخص کو اس لیے دنیائی امور کے لیے کہ بھئی یہ پیسے والا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ فلان, اس کے ہاتھ چومو, تو یہ مکروہ ہے, نہیں کرنا چاہیے اس طرح, ٹھیک ہے نا. تو ہاتھ اس لیے چوما جاتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جھک کر جب جھک کر خم ہو کر زہرا کے استقبال کے لیے گئے ہیں, ہر بار جب بھی آئے ہیں, ایک دفعہ نہیں, ہمیشہ جب آتی ہیں خوش آمدید کہتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, استقبال کے لیے جاتے ہیں, ہاتھ پکڑتے ہیں, ہاتھ چوم کے اپنی مجلس پہ بٹھاتے ہیں, اپنی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. تو تم فرقہ یہی ہو, تم فرقہ یہی ہو کہ تمہارے مذہب کا اساس یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تکفیر کرتے ہو. تمہارا تو یہی اہل بیت علیہ السلام سے ہے ہی دشمنی. تمہارا اجماع کس بات پہ بنی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کرو, سب کرو, گستاخی کرو, ٹھیک ہے نا. اور پھر شکایت کس سے کرو؟ شکایت کرو سلمان رشدی سے. سب سے بڑے سلمان رشدی تو تم ہو, سب سے بڑا سلمان رشدی تو تمہارا کتاب بخاری مسلم ہے. تم ان باتوں کو کہاں سمجھو؟ یہ باتیں سمجھنے والے ان کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور ان کی بے عزتی کو کفر سمجھتے ہیں, ان کے لیے سمجھو لوگوں کہ اگر کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعظیم کی, یہ تفخیم کی, وہ واقعا سیدۃ النساء اہل الجنہ, وہ سیدۃ النساء العالمین. دنیا میں اس جیسا خاتون ہے ہی نہیں, نہ اولین میں نہ آخرین میں اس جیسا نہیں گزرا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے, ان کا جو احترام ہے, ان کے فعل میں, اللہ اللہ اللہ, ان کے ہاتھ چومنے میں, ان کی عصمت کا جو شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور اللہ سے قرب سے, اللہ کی رضا کی اور اللہ کے نزدیک مقرب ہونے کی اور سب سے عظیم اور عالی مقام ہونے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے عظیم مقام کی جو شہادت اسی بات میں ہے. عزیزو, اس کو تم خود سمجھ جاؤ. یہ ایک عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10,000 100,000 حدیث کے برابر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو پھر ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور ان کا شوہر کون ہے؟ ان کا شوہر کون ہے؟ ان کا کفو کون ہے؟ ان کا امپلہ کون ہے؟ ان کا زوج کون ہے؟ اللہ کے حکم سے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی جو زواج ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. سلام اللہ علیہم وآلہم. اللہ کے حکم سے ہوئی.
یہ کتاب تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف الشیخ حسین ابن محمد ابن الحسن دیار بکری، جزء اول. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 362 میں فرماتے ہیں ثم ان اللہ تبارک و تعالی امرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ من علی علیہ السلام وقد زوجتہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو میں ان کی شادی کرا دوں، ان کی تزویج کر دوں. کس نے حکم دیا؟ اللہ کی جانب سے ہے. بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الجزء التاسع، شاب دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حیثمی کی کتاب، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، طبرانی نے روایت کیا ہے ورجالہ ثقات، یہ حدیث صحیح ہے. ان اللہ امرنی، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ من علی علیہ السلام، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کن سے کرا دوں؟ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کرا دوں.